زندگی کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جیسے آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا ہو اور دل خالی خالی ہو گیا ہو۔ اس لمحے کو ہم نا امیدی کہتے ہیں۔ السلام علیکم، سب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، آمین۔ آج میں آپ کے ساتھ دن بھر کی روٹین کے ساتھ ساتھ ایک خاص ٹاپک پر بات کروں گی، جس کو سننے کے بعد شاید آپ میں سے کسی کو اچھا سبق مل جائے، کسی کے دل میں سکون آ جائے، کسی پریشان حال انسان کو سہارا مل جائے امید کا، جو کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، نا امیدی سے امید تک کا سفر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میری یہ بات یاد رکھیں کہ اندھیرا کبھی روشنی کو ہمیشہ کے لیے چھپا نہیں سکتا۔ جیسے ہر رات کے بعد ایک نئی صبح کا آغاز ضرور ہوتا ہے، ایسے ہی نا امیدی کے بعد امید کا اجالا آتا ہے۔ نا امیدی ایک امتحان ہے جو ہمیں توڑتا نہیں بلکہ ہمیں اور زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ہر گرنا ایک نئی اٹھنے کا ذریعہ ہے، ہر ناکامی ایک نئی سیکھ دیتی ہے۔ امید کا مطلب صرف انتظار کرنا نہیں ہے، امید کا مطلب ہے چلنا، کوشش کرنا، دعا کرنا اور اپنے رب پر بھروسہ کرنا۔ آج جو مشکل لگتا ہے، کل وہی آپ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ آج جو آنسو ہیں، کل وہی آنسو مسکان کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی، مشکلات آئیں گی، آسان بنانا، پریشانیاں آئیں گی، انہیں ہنس کے گزار لینا۔ جیسے کہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا ایک چھوٹی سی آیت کا ترجمہ ہے، یعنی مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب ہمارا رب ہمیں بتا رہا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، جب یہ ہمارے رب ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ میسج دے رہے ہیں، تو ہمیں کیوں پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ کبھی بھی اپنی زندگی سے ہار مت مانیے، کیونکہ زندگی کا اصل حسن امید ہی ہے، اور وہ امید ہی ہے جو روشنی ہے، جو اندھیرے میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ تو آج سے فیصلہ کیجئے، چاہے کتنی بھی مشکل ہو، کتنے بھی دکھ ملیں، ہم نا امیدی سے امید تک کا سفر ضرور طے کریں گے۔ اور یاد رکھیے، جو لوگ امید کا دامن تھام لیتے ہیں، ان کے لیے زندگی کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ قرآن پاک میں ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہیں جو کافر ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر یہ 87 کا ترجمہ تھا۔ اس کے بعد اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اب دیکھیے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر کے کنارے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تو سب نے کہا کہ اب تو ہم تباہ ہو گئے، اب ہم کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارا اور فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے ضرور رستہ دکھائے گا۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 62 کا ترجمہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر میں رستہ بنا دیا۔ یہی ہے امید کا اصل مطلب۔ نا امیدی انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے، لیکن امید انسان کے دل میں روشنی جگاتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت قریب ہو، مطلب قیامت آ چکی ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک پودا ہے، تو آپ اسے لگا دو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آخری لمحے تک بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، ہمیشہ اچھی امیدیں رکھنی چاہیے۔ مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، نا امیدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو یہ شیطان ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، تو ہمیں بالکل بھی اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے اور ہمیشہ اچھی امیدیں رکھنی چاہیے۔
تو زندگی میں سب کچھ اچھا اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر رات ہو چکی تھی اور میں اپنے لیے بنا رہی تھی جو کا دلیا۔ میرا بالکل بھی کھانا کھانے کو دل نہیں تھا، معدہ خراب تھا، تو میں نے کہا ٹھنڈا ٹھنڈا دلیا بنایا جائے۔ کچن کے کام، باقی سب کا کھانا وغیرہ، برتن شرتن، یہ بھی ساتھ میں چل رہے تھے۔ آج سالن نہیں تھا بنایا شام کو، بس جو پہلے سے سیف ہوئی ہوئی چیزیں تھیں وہی استعمال کی، کیونکہ کوئی بھی چیز ضائع کرنے کو دل نہیں کرتا، ہمیں کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے، پھینکنی نہیں چاہیے۔ اور جہاں پر جو دلیا ہے وہ بھی بن کر تیار ہو چکا ہے، تو اب میں اس میں کچھ ڈرائی فروٹس اور کچھ فروٹس وغیرہ ڈال دوں گی۔ اس کے بعد میں اس کو لگا دوں گی تھوڑی دیر فریزر میں، اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں اس کو اپنے ڈنر کے طور پہ لے لوں گی۔ تو اسی کے ساتھ آج کے ولاگ کا کرتی ہوں اینڈ۔ آپ کو کیسا لگا آج کا میرا ٹاپک؟ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، مجھے اچھا سا کمنٹ کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملوں گی آپ سے میں کسی اور اچھی سی ویڈیو میں، کسی اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ تو مجھے دیجیے تب تک کے لیے اجازت، اور اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔